اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حلبیہ کے مطابق ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے جو شاب ابی طالب کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب تھے کہ یکایک گھر کی چھت شق ہوئی اور اس شگاف میں سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ روایات کے مطابق یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ گھر کی چھت کھول کر اندر آنے میں اس حکمت کی جانب اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا ہی سے معلوم ہو جائے کہ ضرور آپ کے ساتھ کوئی خلاف معمول معاملہ پیش آنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آپ کو مسجد حرام میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نیند کا غلبہ تھا۔ یہاں آ کر آپ حجر اسود کے پاس حتیم میں سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ قریش کی عادت تھی، خانہ کعبہ میں سویا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے جن کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی تھا۔ ان فرشتوں نے پہنچ کر کہا، دونوں آدمیوں کے درمیان میں لیٹے ہوئے قوم کے سردار کو لے چلو۔ پھر فرشتے آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک انگلی کے اشارے سے چاک کیا اور آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر میکائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی کے تشت 7 مرتبہ دیے۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو آپ کے سینہ انور میں ڈال دیا اور پھر آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں علم و حکمت اور ایمان و یقین کو بھر کر عالم بالا کے لیے تیار کیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ، آیات ربانیہ اور کلام الہی کا متحمل ہو سکے۔ مسجد حرام کے دروازے پر ایک سفید رنگ کی گھوڑے جیسی سواری موجود تھی۔ اس سواری کو براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں برق چوندھیا جانے اور آنکھوں کے خیرہ ہونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی سفیدی ایسی ہی چکا چوند کرنے والی تھی اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق یعنی معراج کی رات میں آسمان سے بھیجی جانے والی سواری گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس کے کان لمبے لمبے تھے، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ میں اس سواری پر سوار ہو گیا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، یعنی ایک ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ بلندی سے نیچے کی طرف اترتا تھا تو اس کی اگلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں اور پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور جب نیچے سے اوپر کی طرف دوڑتا تھا تو اس کی پچھلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں اور اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جانور یعنی براق کی رانوں میں 2 پر یعنی اڑنے والے بازو لگے ہوئے تھے
جن سے وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کو تیزی کے ساتھ آگے دھکیلتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ مستی میں آ گیا اور شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو بدکتے دیکھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا، اے براق، تجھے اپنی حرکت پر شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم، تجھ پر سوار ہونے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک معزز کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر براق نادم ہوا۔ اس کی یہ شوخی خوشی کے سبب تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا تو تھم گیا، یہاں تک کہ اس ندامت سے اس کا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ اس کے بعد وہ پرسکون ہو کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پس سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ چنانچہ یہ سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے طے ہوا۔ دوران سفر 4 منزلوں پر یہ قافلہ ٹھہرا۔ پہلی منزل ایک ایسی سرزمین تھی جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر نفل ادا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی یہ کون سی سرزمین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر دوبارہ یہ قافلہ آگے بڑھا۔ راستے میں ایک اور منزل پر قیام فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور یہاں پر اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ قافلہ مزید آگے بڑھا۔ راستے میں ایک تیسری منزل پر قیام فرمایا۔ جبرائیل نے کہا، حضور یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وادی سینا ہے۔ یہاں وہ درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو راستے میں اور منزل پر قیام فرمایا۔ یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیت اللحم کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ غرض اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے نیچے اترے۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھا، یا بیت المقدس میں چٹان پر اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ سیرت حلبیہ کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں اس مقام پر پہنچے جس کو باب محمد کہتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی
کہ آپ کو حورین دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا ان جنتی عورتوں کی طرف جائیے اور ان کو سلام کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا تو ان جنتی حوروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک اور بہترین عورتیں ہیں اور ان پاکیزہ اور پاک دل مردوں کی بیویاں ہیں جو گناہوں کی میل کچیل اور گندگی سے پاک و صاف ہیں۔ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی انبیاء کرام استقبال کے لیے آپ کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو پہلے سے مسجد اقصی میں بھیج دیا تھا کہ جاؤ میرا محبوب مسجد اقصی سے ہوتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، سب مل کر میرے محبوب کا استقبال کرو۔ روایتوں میں ہے کہ پھر ایک مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد تکبیر کہی گئی۔ اب سب منتظر تھے کہ نماز کون پڑھائے، جماعت انبیاء علیہ السلام کی امامت کون کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض فرشتے بھی مقتدی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ آپ نے کہا نہیں معلوم۔ جبرائیل امین نے کہا جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے اترے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کروائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے کہا کہ جبرائیل یہ تمہارے ساتھ عظیم ہستی کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کے پاس بلانے کا کوئی پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ ان پر سلام نازل کرے کہ بہترین بھائی اور بہت ہی اچھے خلیفہ ہیں اور بہت اچھائی اور عزت سے آئے ہیں اور ان کا آنا مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پیاس محسوس ہوئی تو جبرائیل آپ کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل نے عرض کی آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو آپ کی امت مرتد ہو جاتی اور نشے میں ڈوب جاتی۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات فرمائی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور استقبالیہ تقریریں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے امام و پیشوا بنایا جس کی اقتداء کی جائے، اور مجھے آگ سے بچایا اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، مجھے اپنا کلیم بنایا
اور قوم فرعون کی ہلاکت و تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی، اور میری امت نے ایسی قوم بنائی جو حق کی رہبری کرتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے زبور کا علم دیا، اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر اور تابع کر دیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور مجھے علم و حکمت عطا فرمائی اور خطاب اور فیصلے کا ملکہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہوا، شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر اور تابع کر دیا، اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، اور ہر چیز میں مجھے فضیلت عطا کی، اور شیاطین اور انسان اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا، اور اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر مجھے شرف و فضل بخشا، اور مجھے ایسی بڑی حکومت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہوگی، اور میری حکومت و سلطنت کو ایسا پاکیزہ بنایا جس پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کی صورت مٹی سے بنا کر حکم دیا، زندہ ہو جا، اور مجھے تورات و انجیل کا علم عطا فرمایا اور حکمت سے نوازا، اور مجھے ایسا معجزہ دیا کہ مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک ماروں تو وہ اللہ کے حکم سے پرند بن کر اڑنے لگے، اور مجھے مردوں کو زندہ کرنے، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھی کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا کیا، اور مجھے آسمان پر اٹھا لیا، اور مجھے کافروں کی صحبت سے پاک کیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا کہ شیطان کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، اور میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں حمد و ثنا بیان کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام عالم کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری جس میں تمام امور دینیا کا بیان و وضاحت ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا، اور میری امت کو معتدل امت بنایا، اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا، یعنی دنیا میں آنے میں آخر اور مرتبے میں اول، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے نام کو بلند کیا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے آپ کے صفات و کمالات کی تائید کی، اور آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسی کے سبب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ فراغت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔